دنیا کے تیسرے حصے سے اس نے بیعت لے لی تھی. تمہارا خلافت کا دوسرا قانون ہے، پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے جائے، تمہارا دوسرا خلیفہ بن جاتا ہے. یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے اس کا باپ جاتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا. خلافت کا تیسرا اصول ہے شورا کمیٹی، 6 بندوں کی کمیٹی مل کے فیصلہ کرے تو ایک کو خلیفہ چن لیا جاتا ہے. یزید کے پاس یہ قانون بھی تھا، اسے 6 بندوں کی کمیٹی نے نہیں، اس نے 18,000 مفتیوں سے اپنی حکومت کے حق میں فتویٰ لے لیا تھا. پھر آج مسجد کے مولوی سے لے کے مفتی مکہ تک یہ مولوی کس منہ سے کہتے ہیں کہ حسین صحیح ہے یزید غلط ہے، حسین صحیح ہے یزید غلط ہے. اگر حسین صحیح کہنا ہے تو پھر صرف حسین صحیح نہیں، حسین کا پورا نظام صحیح ہے، اور پھر صرف یزید غلط نہیں، یزید کا پورا نظام غلط ہے. تو میں تسلیم کرنا پڑے گا حسین صحیح تھا، اجماع غلط تھا، حسین صحیح تھا، نامزد کرنا غلط تھا، حسین صحیح تھے، کمیٹی بنانا غلط تھی. تو آج مان نہ مان، جب آئے گی 12ویں کی تلوار تیری گردن پہ پھر تو مانے گا غدیر صحیح تھا، ثقیفہ غلط. صرف غدیر صحیح. بسم اللہ باپ سے حسین آواز تھوڑی دیر تو ہو سکتی تو متوجہ صاحب. اس کا مطلب ہے کہ صرف حسین نہیں، حسین کا پورا نظام صحیح تھا، صرف یزید غلط نہیں. قاتل خاندانوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک بندہ پیش کروا لیتے باقی سارے بچا لیتے. مورخ نے بھی تاریخ میں یہی کیا، یزید پیش کیا باقی بچا. لیکن تفتیش کرنے والے ادارے بھی اسے پوچھتے ہیں کہ تو اکیلا نہیں، تیرے پیچھے کوئی ہے. میرا بھی ہاتھ ہے مورخ کے گریبان پہ، میرا بھی سوال ہے یزید اکیلا نہیں، پیچھے کوئی ہے. ہمیں بتایا جائے تو یزید کے پیچھے کون سی طاقت ہے. سائیکل چور بھی پکڑا جائے نا بابا جی تو اسے بھی جب تھانے لے کے جاؤ تو پولیس والے پہلا سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا پتر. آپ انتظار میں اور میں گزر گیا ہوں. اس کا بیٹا یہ جرم اس نے کیا، بولے جرم بے شک اس نے کیا. باپ بتاؤ اتنی کر دی تربیت. بیٹا چور ہو گیا. ہمارا بھی طریق اسلام سے اتنا سوال ہے، صرف ہمیں اتنا بتاؤ یزید بیٹا کس کا ہے؟ تربیت بری ہو تو بیٹا یزید ہوتا ہے. آج ہر بندہ حسین کے انکار کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہے. نہیں نہیں ہم تو اتنا احسان نہ کر. کیوں؟ اگر تم نے امام حسین کی حمایت کرنی ہے تو پھر ذات کی حمایت نہیں، نظام کی حمایت. اگر یزید کی مخالفت کرنی ہے تو پھر صرف ایک یزید کی نہیں، پورے نظام کی مخالفت کرنی. راول پنڈی اسلام آباد ہے، یہاں بھی یہ جملہ نہیں سمجھا جائے گا تو پھر میں نے نہید جاوید صاحب کے جلسے میں جا کے سنانا ہے جملہ. اب آپ ہی سمجھیں گے جملہ تو پھر آپ ہی سمجھیں گے. یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا. یزید آخر خلافت کا کینڈیڈیٹ تھا، خلافت والوں نے پیش کیا تو پھر مانو کہ پوری پارٹی غلط تھی. بھائی بندے اسی بات سے ڈر رہے ہیں نا کہ ہم امام حسین کی حمایت کر کے یزید کی مخالفت کریں گے تو لوگ سمجھیں گے شیعہ. نہ شیعہ ہو، مخالفت تو کر یزید کی. ہندو بھی اس نظام کی مخالفت کرے تو وہ حسینی ہو جاتا ہے. چلے میں بات بڑی قریب سے کر لیتے ہیں، کوئی بہت پیچھے بھی نہیں جاتے. ہفتہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، نیوزی لینڈ میں مسجد پہ حملہ ہوا، 40 نمازی شہید ہوئے. اس ملک کی پرائم منسٹر نے سر پہ دوپٹہ اوڑھا، کالی چادر لی، کالا لباس پہنا، پارلیمنٹ کی
سیشن کا آغاز تلاوت قرآن سے کروایا. وہ نیوزی لینڈ کے لوگوں نے مسجد کی نمازیوں کی صفوں کے پیچھے کتاریں باندھی. نیوزی لینڈ کے بچوں نے مسلمان بچوں کو معذرت کے کارڈ ان کے گھروں میں جا کے دیے. پھر یہ سب کچھ کیا ہوا؟ پھر پوری دنیا میں اس عورت کے کردار کو سراہا گیا. بڑے بڑے مسلم سکالر نے سراہا. یہ اس نے بہت اچھی روایت ڈالی ہے, اس نے بہت احسن قدم کیا ہے, اس نے عیسائی عورت ہو کے مسلمانوں پہ احسان کر دیا ہے. راکین مولویوں کے سر پہ قرآن, کیا وہ چادر لے کے مسلمان ہو گئی تھی؟ کیا اس نے قرآن کی تلاوت کروا کے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ لیکن اس نے اپنی تقریر میں کہا, اس نے کہا یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ میں دنیا کو یہ پیغام دے سکوں, کیونکہ قاتل کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے. میں نے یہ چادر اوڑھ کے دنیا کو بتایا ہے کہ میرا تعلق مخدوم سے ہے, قاتل سے نہیں ہے. میرا تعلق مظلوم سے ہے, ظالم سے نہیں ہے. تو ماتم نہ کر, زنجیر نہ مار, مجلس میں آ کے بتا کہ تیرا تعلق حسین سے ہے, یزید سے نہیں. نظام کی حمایت یزید غلط نہیں, ہم بھی اپنی مدرسوں میں یزید مرد آباد نہیں کہتے. یہ قوم گھر جلوا رہی ہے, یہ قوم روز جنازے دے رہی ہے, یہ قوم تنہا ہو گئی ہے, دنیا سے کٹ کے رہتا ہو گئی ہے, لیکن انہوں نے حسین کے نظام کی حمایت نہیں چھوڑی. وہ کون سا نظام جس کی بنیاد کل حسین نے 28 رجب کو رکھ لی؟ حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں. پھر تاریخ نے اگلا ظلم کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا. 72 نفوس اس انکار میں مولا حسین کے ساتھ کربلا میں حسین کے انکار کے ساتھ شہید ہو گئے. 72 کے نام بھی لکھے, ولدیتیں بھی لکھی, قبیلے بھی لکھے, نسلیں بھی لکھی. کسی مولوی کا اعتراض ہو ہمارے پاس آئے, جن 72 نے انکار کیا تھا, ہم نام بھی بتائیں گے, قبیلے بھی بتائیں گے, نسلیں بھی بتائیں گے, عمریں بھی بتائیں گے. ایک احسان مولوی کرے, جن لاکھوں نے بیعت کر لی تھی وہ کون تھے؟ ہم سے 72 لے, ہم دیتے ہیں 72, ہم تمہیں 72 دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے وہ 72 جنہوں نے انکار کیا. تھوڑی جرت مولوی پیدا کر. اس دور کے دن لاکھوں مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی تھی, وہ کون تھے؟ اب طریق گونگی کیوں ہو گئی؟ اب مورہ کا حل خوش کیوں ہو گیا؟ اب کیوں نہیں بتاتا وہ تاریخ کے اوراق میں کیوں چھپا لیا ان لوگوں کو؟ آخر وہ کون سے لوگ تھے؟ بھئی عیسائی تو نہیں تھے, یہودی تو نہیں تھے. اگر تھوڑا سا قریب جا کے تجزیہ کریں تو تجزیہ بڑا آسان ہوگا اور بڑا لطف اندوز ہوگا. رسول کو دنیا سے کبھی 50 برس پورے نہیں ہوئے اور یزید تخت میں بیٹھ گیا, اور اس دور کے مسلمانوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لی. آج دنیا کے 7 بر اعظم ہیں, اگر آج کے نقشے پہ یزید کی حکومت کو بھاری جائے تو 6 بر اعظموں میں اس کی حکومت تھی. ہمارے پاکستان میں یہ ہند کا جو علاقہ ہے, اس کے ملتان تک اس کی سلطنت کا رقبہ تھا. یہ پورا افریقہ, یہ پوری امریکہ کی ریاستیں, یہ پورا جتنا گلف ہے, یہ سارا اس کی حکومت میں تھا. اس کا مطلب اس پورے خطے میں جتنے مسلمان رہتے تھے انہوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی تھی. تو یہ لوگ کون سے تھے؟ کوئی بہت دور کے تو تھے نہیں. نبی کو دنیا سے 50 سال نہیں ہوئے. اس کا مطلب جو نبی کے دور میں بچہ تھا, حسین کے دور میں جوان تھا, جو نبی کے دور میں جوان تھا, حسین کے دور میں بوڑھا تھا. اب کسی بھی جگہ پہ مناظرہ کرو, ہم تمہیں بتائیں کہ حسین کو شیعوں نے مارا ہے یا نبی کے ہاتھ میں بیعت کرنے والا نے. حسین کے قاتل ڈھونڈنا تو بڑا آسان ہے. نسل ایک نہیں گزری. موضوع پسند ہے؟ ایک نسل بہت سے زیادہ شدید پوری نہیں گزری. ایک نسل نہیں. ابھی ایک ہی نسل ہے نا. اس دور میں جو ایوریج عمر تھی وہ یہ نہیں تھی کہ 60-65 سال, نہیں, 125-150 سال لوگ آرام سے جیتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایک نسل نہیں گزری.
نبی والی نسل یزید کے دور میں موجود تھی، تو پھر جن لوگوں نے نبی کا ساتھ دیا تھا انہوں نے حسین کا کیوں نہیں دیا؟ 1.25 لاکھ بندہ غدیر میں نبی نے چھوڑا ہے، مدینے سے حسین مولا کے ساتھ کتنے نکل گیا؟ ہمیں طریقہ مورخ الجھائے نا، ہمیں حقیقتوں کی گتھیاں سلجھانے دے، ہمیں بتاؤ ہماری لیے کوئی عام شخصیت کا قتل نہیں، لوگوں کے نزدیک عام شخصیت کا قتل ہوگا، نہیں ہمارے نزدیک نہیں، ہمارے نبی کا بیٹا قتل ہوگا۔ ہم تو تحقیق کریں گے، ہم تو کھوج لگائیں گے، ہم تو قاتل کے گھر تک جائیں گے، ہمیں بتاؤ وہ کون سے محرکات تھے، وہ کون سے اسباب تھے؟ اس دور کے لاکھوں لوگوں نے یزید کا ساتھ کیوں دیا؟ کس وجہ سے دیا؟ اب اور بھی تھوڑی جرات پیدا کریں، لکھ کے دے مجھے قرآن کے حاشیے پہ کہ وہ گناہگار ہوئے، یہ غلطی ہو گئی ان سے، خطا اجتہادی ہو گئی، میں قرآن سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اگر کوئی مسلمان فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور میں تمہیں حسین کی لڑائی کا تصور دکھاؤں، اگر کوئی مسلمان فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب اس دور کے جتنے مسلمانوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی، قرآن کے اعتبار سے وہ سارے کافر ہیں۔ ابھی حسین کربلا نہیں پہنچے، یا حسین نے چہروں سے نقاب اتار لیے، اب حسین نے سورہ منافقون کی تفسیر کھول کے بیان کر دی ہے۔ جن لوگوں کے چہروں پہ اسلام کے نقاب تھے، اس کا مطلب ہے وہ لوگ قرآن کے اعتبار سے کافر ہو گئے۔ میں دو علموں کے درمیان وہ قرآن ابھی ممبر پہ لے کے آؤ۔ قرآن کہتا ہے اگر آپ وہ مسلمان واپس آنا چاہتے ہیں جو اسلام کے دائرے سے باہر نکل گئے ہیں، تو قرآن کہتا ہے ان کے پاس ایک رستہ ہے، یہ اس دور کے کسی خلیفۃ اللہ، کسی مصوف، کسی حجت خدا کے پاس آئیں گے، اس کے ہاتھ میں دوبارہ بیعت کریں گے، جسے کہا جاتا ہے تجدید بیعت، ٹوٹی ہوئی بیعت کا پلٹ کے آنا، پھر یہ اسلام کے دائرے میں واپس آئیں گے۔ اس کا مطلب اس دور کے لاکھوں مسلمان نے یزید کی ہاتھ میں بیعت کی، قرآن کے اعتبار سے کافر ہو گئے۔ انہیں آنا تھا حسین کے پاس، حسین چلے گئے کربلا، معافی مانگنے سے پہلے حسین کربلا میں سو گئے۔ انہیں آنا تھا سید الساجدین کے پاس، سجاد چلے گئے شام کے زندان میں، 1 سال سجاد مولا قید خانے میں بیٹھے رہے۔ اب مولوی جگر پہ ہاتھ رکھ کے بتائے وہ 1.5 سال امت کافر رہی ہے یا مسلمان ہے؟ نظام ہی کفر کا ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دور کے وہ لاکھوں لوگ مولا حسین نے تلوار نکالنے سے پہلے اسلام کے دائرے سے نکال دیا۔ یہ تھی مولا حسین کی جنگ کا تصور، اس لیے نہیں لڑایا عباس کو۔ دیکھیے گا رسول کے بیٹے کی حکمت دیکھیے گا، تلوار اٹھائے بغیر حسین نے اسلام کے دائرے سے باہر نکالا۔ میں جملہ کہنا لگا راولپنڈی میں مجھے 2 ذاکرین سے داد چاہیے جنہیں نبی محفل سے نہیں اٹھا سکے، حسین نے اسلام آئیں 28 رجب پڑھے، جنہیں رسول نے اٹھا سکے حسین نے اٹھا کے اسلام سے باہر گئے۔ اب پہلے حسین کس لئے بدلے لے رہے ہیں؟ یہ کبھی صفین میں علی کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، کبھی چمل میں علی کے مقابلے کھڑے ہوتے تھے، کبھی نہروان میں علی کے مقابلے پہ کھڑے ہوتے تھے۔ حسین نے یہ سارا بھیڑوں کا غلہ یزید کے کھاتے میں ڈالا۔ حسین نے مدینہ نکلنے سے پہلے ہی صاف کر لیا، دشمن حسین کو نہ سکھ ہے نہ چین، اس لیے کہ ہو رہا ہے گھر گھر حسین، حسین کے نام نعرہ نعرہ حیدری۔ حسین مولا نے مطالبہ بیعت اتنا سستا کر دیا
بیعت مانگنا، اس سوال کو حسین مولا نے اتنا ذلیل کر دیا کہ یزید نے تخت پہ بیٹھ کے پوری جرأت سے کہا حسین سے کہو میری بیعت کرے۔ مولا حسین نے اس سوال کو اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا، یہاں سے لے کے آخر تک دل سے دعا نکلے تو پھر نوکر کے لیے کرنا۔ حسین مولا نے اس سوال کو اتنا ذلیل کیا کہ یزید نے شام میں بیٹھ کے حسین مولا سے مدینے بیعت مانگی تھی، پورا 1 سال اگلا امام اس کے قید خانے میں بیٹھا رہا، اس نے سجاد سے بیعت نہیں مانگی۔ سوال ہی اتنا ذلیل کر دیا، حسین مولا نے سوال اتنا ذلیل کر دیا۔ بادشاہ حسین عزت ہے، مولا حسین نے اگر اس سوال اتنا ذلیل کر دیا کہ زندان میں ہے، خبر بھی ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کرتا نہ چل بلاتا نا سید الصالحین، کہہ دیتا نا تیرے پاپے نے بیعت نہیں کی، چل تو بھی تو امام ہی ہے نا، تو کر لے اب میری بیعت۔ اس نے مولا سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگا؟ وہ مجھے راول بھنڈی کا مسئلہ کہے، ایک جملے میں ہمیں سمجھا اس نے بیعت کیوں نہیں مانگی۔ یزید کو کربلا کے بعد اپنی اوقات کا پتہ چل گیا، اسے اپنی اوقات کا پتہ، جس سوال کو بقول جناب یاسر غفار، جناب علی اصغر نے جس سوال کو قدموں کو تک کچل دیا۔ مولا سید الساجدین کو یہ بار بار جو زندان سے اٹھا کے بلواتا تھا، تکلیف امامت کے لیے کیا تھی؟ یہاں میں ایک جملہ سمجھوں، میں پورے مسائل کو فضائل میں بدلنے لگا۔ کہا جاتا ہے نا کہ بار بار زندان سے بلاتا تھا دربار میں، بار بار پیش، بار بار پیش، تو اس میں ظاہری طور پہ کیا امامت کو تکلیف، امامت کو کیا تکلیف؟ یا تو امام نیند میں ہوتے تو کوئی جگاتا، پھر کہا جاتا کہ امام نیند میں تھے، امام کو جگایا، امام کو تکلیف ہوئی، امامت میں تو نیند ہے ہی نہیں، یہ سو جائے تو پھر کائنات کو تو نظام الٹ جائے۔ ان کے ہاں تو نیند نہیں ہے، یہ تو ایک ہی رات چند لمحوں کے لیے سوئے تھے، شریکی کو بچانے کے لیے سوئے تھے، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا ہوا تھا کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ اب یہ مولا سجاد کو بار بار زندان سے کیوں بلواتا تھا؟ یہ ڈر اتنا گیا تھا، اسے خبر تھی کہ لوہے کی کڑیاں ان کے سامنے کچھ نہیں تھے۔ یہ علی کے اس زخمی شیر سے اتنا گھبرایا ہوا تھا، سجاد مولا مطمئن تھے، نیند اسے نہیں آ رہی تھی۔ یہ امام کو زندان میں رکھ کے ڈر ہی اتنا گیا تھا، جناب یاسر غفار بھائی نے ہی دعا لینے کے لیے بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فران شام کا دشوار کر دیا، نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ جس کی کڑیوں کی چھنکار سے وہ ڈرتا تھا۔ موضوع پسند تو بات آگے لے کے چلے اس نے مولا سجاد سے بیعت مانگی۔ سوال بیعت کو مولا حسین نے اتنا ذلیل کر دیا۔ اب امام حسین کا سفر کا آغاز ہوا، کریم کربلا نکلے ہیں اپنے شہر سے، مدن سے نکل کے 28 رجب المرجب حسین مالک کا سفر شروع ہوا۔ یہ کاروان وحدت منزلوں کا تعین کرتا ہوا مکہ المکرمہ میں آگے قیام پذیر ہوا۔ اب مولا امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں آ کے کہیں خیمے نہیں لگائے، کہیں کیمپ نہیں لگائے، مولا امام حسین نے مکہ میں آ کے اپنی نانی خدیجہ کے محل کا تالا کھولا۔ یزید سامنے سے آئے یاسر غفار صاحب نے شعر ابھی کا ابھی عطا کیا، یزید سامنے سجاد ہے تو لے بیعت، یزید سامنے سجاد ہے
تو لے بیعت. سنا ہے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے. مولا امام حسین علیہ السلام مکہ میں آ کے نامی خدیجہ کے مہمان میں بیٹھ گئے. سفر حسین کو غربت کا سفر نہ سمجھا جائے. اس سفر کے دو رخ ہیں. یہ اتنے کریم ہیں ان سے جو جیسا حاصل کرنا چاہے یہ وہاں سے وہ دروازہ کھول دیتے. اگر کریم کے سفر کو فضیلت کی صورت میں دیکھا جائے تو اب آگے بیٹھ گئے اپنی نانی خدیجہ کے محل میں. نانی خدیجہ کے محل کا دروازہ کھول کے فدق کے چور کے چہرے پہ پہلا تماچا جو یہ کہتے تھے کہ وارث کوئی نہیں ہوتا. مولا آگے بابا جی وارث بن گئے. پھر سخاوت ہونی شروع ہو گئی. اعلان ہو گیا جس نے دور ملیکۃ العرب نہیں دیکھا وہ آئے. اس کا بیٹا اسی کی طرح سخاوت کر رہا. جو جیسا مانگنے کے لیے آتا کریم ویسا عطا کر کے بھیجتے. 1057 خطبات امام حسین علیہ السلام نے مکہ موجودگی میں دیے. اب مولا امام حسین علیہ السلام انتظار کر رہے تھے حج کا. شعبان کو پہنچ گئے مولا امام حسین مکہ میں. حج کا انتظار کیا. اچھا ایک لمحے کے لیے یہاں مجمع رکے اور مجھے میرا اتنا ساتھ دے. علم امامت میں تھا کہ میں نے حج نہیں کرنا. جب خبر تھی تو پھر اس مقصد کے لیے رکے کیوں؟ معمولی سے ہم امام حسین کے چھوٹے سے ذاکر ہیں. ہمیں اتنا اندازہ ہو جائے نا کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے مجلس ختم ہو جائے گی تو ہم وہ سفر نہیں کرتے. جب کریم جانتے تھے کہ یہ حج نہیں ہونا. اب یہاں پہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں کیونکہ پوری ہی مجلس انتہائی روحانی ماحول ہے, عرفانی مجلس ہو رہی ہے. حسین کو خبر تھی ان کا حج نہیں ہونا. حسین نے کون سا حج, یہ کون سا حج ہے تو جو امام حسین کے کھاتے میں ڈالنا چاہ رہے ہو کہ حسین حج کرنا چاہتے تھے؟ نہیں, کعبہ حسین کی اور زیارت کرنا چاہتے تھے. لیکن حسین اب انہیں ان کی اوقات دکھانا چاہتے تھے. حسین چاہتے تھے کہ تم نے تخت پہ قبضہ کیا, اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ امامت کا اختیار کیا ہوتا ہے, حجت کا اختیار کیا ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے پورا انتظار کیا. اب اس دور میں یہ تو نہیں تھا, اب تو آج کل تو 2 دن پہلے بھی فلائٹ اتری تو بندہ حج میں شامل ہو جاتا ہے. اس دور میں جس بندے نے حج میں شامل ہوتا تھا 15 یا 1 ماہ یا 15 دن پہلے اسے مکہ کی سرزمین پہ اترنا پڑتا تھا. اور پھر صرف اور صرف مسلمان ہی حج کے لیے نہیں آتے تھے. غیر مسلم ارادہ حج کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع سمجھ کے تجارت کی غرض سے آتے تھے. یہ مکہ سے باہر آگے بیٹھ جاتے تھے, حدود مکہ میں داخل نہیں ہوتے تھے. یہ وہاں پہ جہاں سے قافلے گزرنے ہوتے تھے کوئی چادریں لا کے رکھ لیتا, اپنے اپنے شہر کی اپنے اپنے ملک کی اجناس سجا لیتے. سب سے بڑی تجارتی منڈی حج کے دنوں میں لگتی تھی. یعنی کہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی آ چکے تھے. اور جو صرف اللہ کو مانتے تھے وہ بھی آ چکے تھے. اور جو اللہ کی مانتے تھے وہ حسین کے ساتھ آ چکے تھے. ہر طرح کا نظریہ وہاں پہ اکٹھا ہو گیا. امام حسین علیہ السلام نے انتظار کیا یہ انہیں اکٹھے ہو گئے. روزانہ خبر ملتی کہ وہ قافلہ بھی پہنچ گئے. مولا وہاں سے بھی لوگ آ گئے, وہاں سے بھی آ گئے. حج بہت بڑا ہو گیا, اجتماع بہت ہو گیا. اب جب خانہ کعبہ کے اطراف میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں پورے مکے میں گونجنی شروع ہوئی. اب کریم اپنی نانی کے گھر سے اٹھے.
की दस्तार को बाजू पे रखा, असाए मूसा को हाथों पे लिया, अंगुश्तरी सुलेमान को उंगली में पहना, जुल्फकार हैदरी को हमाइल किया। यूं हजरत करीम करबला अपने घर से निकल के पीछे साथियों का इज्तिमा, इमाम हुसैन काबा की तरफ बढ़ने लगे, काबा की रश की तरफ। अब लोगों को खबर थी कि इमाम हुसैन हदूद हरम में दाखिल हो रहे हैं, ज़हन आपके वहां होने चाहिए। रास्ता बन रहा था, फर्जंद रसूल आ रहे हैं, रसूल का बेटा आ रहा है, एहतराम तो था ना, एहतराम की वजह से बावजूद लोग रास्ता दे रहे थे। हुसैन मौला चलते 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 हुसैन मौला बिल्कुल काबा के करीब पहुंच गए। दीवारे काबा तक लोगों ने हुसैन मौला को रास्ता दे दिया। मौला हुसैन दीवारे काबा के करीब पहुंचे। मौला हुसैन ने तवाफ का पहला चक्कर लगाया। पहला चक्कर लगाने के बाद दाएं कांधे के साथ अबुल फजल अब्बास थे। मौला हुसैन ने चलते चलते कहा, अब्बास लश्कर को बताओ हम यहाँ पे एहराम खोलेंगे और हम हज से वापस निकलेंगे। जब मौला हुसैन ने कहा ना कि हम यहीं पे एहराम खोलेंगे, सखी अब्बास ने एक बार भी नहीं पूछा क्यों मौला, हज क्यों नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ा, मौला हम आए, मौला मैं तो फात होता हूँ, नहीं 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 नहीं, एक सवाल भी नहीं, क्योंकि अब्बास जानते थे काबे के चक्कर काटने को हज नहीं कहते, हुसैन की अदात को हज कहते। इस चार दीवारी के करीब चक्कर काटने का नाम हज नहीं है, अतात हुज्जत का नाम हज है। सखी अब्बास ने हुसैन के लश्कर को बता दिया करीम का हुक्म आ गया है, यहीं पे एहराम खोले जाएंगे और यहीं पे उम्रे की नियत से आखिरी तवाफ किया जाएगा और हदूद हरम से निकला जाएगा। इतना कहना था कि लोगों ने देखा कि करीम करबला ने अपने एहराम को खोला, हुसैन के साथियों ने एहराम दे हुसैन की सुन्नत को अदा करते हुसैन के पीछे चलना शुरू किया। हुसैन चलते 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 हदूद हरम से बाहर निकले। सखी अब्बास हुसैन के घोड़े को लेके आए, हुसैन अपने घोड़े की सीट पे बैठे। लोगों के रश ने हुसैन को जाते हुए देखा, एक दूसरे को कोहनियां मार के कहने लगे हुसैन तो जा रहे हैं, हुसैन तो जा रहे हैं, हुसैन तो जा रहे हैं। लोगों का रश काबे को छोड़ के हुसैन के पीछे चला, काबे को छोड़ के हुसैन के पीछे चला। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला कहने लगा, मौला करीम करबला अपनी सवारी को चलाते चलाते हुसैन अपनी सवारी को वहां लेके आए जहां पे रसूल ने कुरानों का मिंबर बना के अली की विलायत का खुतबा दिया था। वहां पे खड़े हो गए हुसैन अपने घोड़े की सीट में बुलंद हुए। हुसैन ने लाखों हाजियों का इंतजाम देखा। हुसैन का मेरे पीछे क्यों आए हो, हज क्यों नहीं कर रहे, काबा तो उधर है। उन्होंने कहा हुसैन आप कहां जा रहे हैं। हुसैन का जुमला आज भी तारीख में है। हुसैन ने कहा तुम पढ़ो हज, मैं दीन की खातिर जा रहा हूं, मैं दीन की खातिर जा रहा हूं। यहीं पे हुसैन ने बता दिया कि दीन तो हुसैन के साथ जा रहा है, पीछे हज में क्या रह गया। सिर्फ हुसैन सिर्फ हज नहीं, दीन जा रहा। हुसैन मौला का यही जुमला, मैं दीन की खातिर जा रहा। आप घर से निकले, किसी बंदे ने रास्ते में पूछा कहां जा रहे हैं, आपने कहा मजलिस की खातिर। इसका मतलब मजलिस यहां थी वहां नहीं, सदर जाया हुई है, फिर वापस आने लगा, फिर मेरे साथ चलना। कोई आपसे पूछे कहां जा रहे हैं, आप कहते हैं मजलिस की खातिर। मजलिस इधर है उधर नहीं। मौला हुसैन ने जुमला का मैं जा रहा हूं दीन की खातिर, दीन उधर था। फिर लोगों ने कहा हुसैन आप हज नहीं पढ़ेंगे, ये देखे जी हुसैन ने क्या किया, शरीयत का वारिस होके हज नहीं पढ़ रहा। इसके नाना ने कहा था हज तो सवाब है, हज तो अजर है, ये हुसैन ने क्या किया। इतना कहना था, सखी ने इरादों की जुबान समझी। मौला ने सखी अब्बास को बोला अब्बास जरा काबे की छत पे जाइए। मौला अब्बास तेजी के साथ हजूम को चीरते करीब है। लोग दीवारों के नीचे थे, अब्बास काबे की छत पे। 3 शख्सियतों के पांव काबे की छत चूमे। एक हजरत बलाल मुअज्जन विलायत, एक खुद अमीरुल मोमिनीन और एक बाबुल हवाइज। अबुल फजल अब्बास आए काबे की छत पे, काबे की छत पे अब्बास आ रहे, काबे की छत पे अब्बास आ रहे। मुझे जुमले का नशा हो रहा है, मैं दाद लेने लगा। काबे की छत पे अब्बास आ रहे। कौन कहता है कि काबे पे अलम नहीं है।
चारों तरफ काबे का इस्तेमाल, रश ही रश, एहराम पहने हुए लोग, और अब्बास काबे की छत पे खड़े हैं। दूर मौला इमाम हुसैन के चेहरे पे हंसाई अब्बास। हुज्जत ने इशारा किया। सखी अब्बास के खुतबे का पहला जुमला यूं हदूद हरम में हू का आलम हो गया। सांसों की आवाज कानों में आनी शुरू हो गई, लोगों धड़कने बोझल हो गई। सखी अब्बास काबे की छत पे बोले जैसे गदीर में पलानों के मेंबर पे नबी बोले। मौला अब्बास का जो खुतबा है, मैं उस खुतबे की पहली 3 सदरें पढ़ने लगा हूं और सफर हुसैन के लिए पढ़ने लगा हूं। मौला अब्बास ने काबे की छत पे खड़े कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ हाज़ल बैत बिलकदूम अबीके। हजरत अब्बास ने काबे की छत पे कहा, तारीफ 3 इशारे कहे सखी अब्बास। अब 3 इशारे, इशारों की एक जुबान होती है, पूरी एक जुबान है इशारों की। सखी अब्बास ने 3 इशारे किए, वो तीनों इशारे रावलपिंडी समझे। अब्बास काबे की छत पे आए, अब्बास ने कहा, तारीफ उस अल्लाह की गवाहियां कितनी हैं? 3 गवाहियां कितनी है? 3। अब मेरा 3 गवाहियां सुनना। सखी अब्बास कहते तारीफ उस अल्लाह की। हाजियों ने मुंह आसमान की तरफ किया, अब्बास की उंगली के साथ कायनात चली। अब्बास ने कहा, तारीफ उस अल्लाह की जिसने उसके बाबे के कदमों की वजह से इसे इज्जत दी। उंगली नहीं थी, कायनात चल रही थी। तारीफ उस अल्लाह की जिसने उसके बाबे के कदमों की इससे काबे को फख्र हुआ। सखी ने मेरा तारुफ करवाया। गाजी का अगला जुमला सुनिएगा। सखी दे के कहते हैं, बदबख्तों ये काबा था, इसे किबला हमने किया है। ये सिर्फ ऊंची जगह थी, काबा कहते हैं ऊंची उभरी हुई जगह। ये काबा था, इसे किबला हमने किया है। ये कहना था, ये काबे की दीवारें यूं लरज़ी। अब्बास की गवाही के लिए कि सखी सच कह रहा है, अली का लाल सच कह रहा है। अब्बास इतनी जुर्रत के साथ बोल रहे थे, सदाएं आ रही थी अंबिया की मरहबा की। मौला इमाम हुसैन ने उंगली का इशारा किया। अब्बास ने जो अगली सदर कही वो काबे की पेशानी पे आज भी लिखी हुई है नूरी कलम से। सखी अब्बास ने देखेगा, अय्युहल काफिरो वल फाजिरो, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, ओ काफिरो, ओ फाजिरो। मजमा चुप हो गया। अब्बास हाजियों से कह रहा है, अब्बास नमाजियों से कह रहा है, अब्बास एहराम पहने हुए लोगों से कह रहा है, अब्बास काबे के गिर्द चक्कर काटने वालों से कह रहा है। अब्बास ने उन्हें उसकी औकात बताई। अब्बास ने कहा, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, तुम क्या समझते हो? तुमने हुसैन का रास्ता रोका, अगर वो चाहे तो ये चल के उसकी तरफ जाए। अगर वो चाहे, दीवारों पे लड़वाया, दीवारों पे लड़वाया। काबे की दीवारें चलने लगी हुसैन या हुसैन ने दूर से इशारा कर, रुक। अब सखी का जो जुमला किताबों में आपको पढ़ाया जाता है, जब काबा चलने लगा हुसैन की तरफ, अब आसेगा अगर वो चाहे तो ये चल के उसकी तरफ जाए। काबे की बुनियादें हिली या हुसैन का, रुक, तेरी हुर्मत की खातिर तो मैं जा रहा। तू यही रहेगा। अब मैं सदर पढ़ने लगा हूं, अब फजाओं में है, अब हवाओं में है, अब अकीदे की मेराज का जुमला पढ़ने लगा। लोग समझते थे सिर्फ ये 72 लश्कर है हुसैन के साथ। आओ मैं तुम्हें हुसैन का हकीकी लश्कर दिखाऊं। हुसैन मदीने से रसूल लेके चले थे, हुसैन मक्के से तौहीद लेके चले, हुसैन काबे से काबे की रूह को लेके चले गए। अब वहां पे सिर्फ इमारत है, रूह नहीं है। अगर रूह काबे में होती तो
حسین لے آئے. بندے پریشان ہو گئے ہیں تو میں اگلی دلیل دوں. آج بھی جاؤ کریم کربلا کی زرعی میں سامنے لکھا ہوا ہے من زار الحسین فقط زار اللہ. جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں اللہ کی زیارت. حسین کا کعبے میں وہی روح پلٹانے آنا. آئے آئے آئے. علی کا نعرہ لگانا جہاد اکبر سے کم نہیں. علی کا نعرہ لگانا جہاد اکبر سے کم نہیں. ہمارے سینوں پہ داغ ماتم نشان حیدر سے کم نہیں. حیدر کے نام نعرہ نعرہ حیدری. من زار الحسین فقط زار اللہ. اب توحید مکے میں نہیں، اب توحید کربلا میں. مدینے سے محمد رسول اللہ چلا، مکے سے لا الہ الا اللہ چلا. علی ولی اللہ کے تحفظ کے لیے حسین منی و انا من الحسین کے قرضے اتارنے کے لیے. جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ پڑ گیا. اپنے بھائی سے معذرت خواہوں. بس اب مصاحب بالکل مختصر 2 سطریں پڑھوں گا صرف آنکھوں کے وضو کے لیے. یہ جو آج ہماری پوری رات ہے نا، اگر مجھ سے کہو کہ ایک لمحے کے لیے قوم مجھ پہ یقین کرے، سامنے بھی سخی کا پرسن ہے، دونوں ہاتھ علم پہ ہیں. جیسے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، صرف یہ نہیں سوئے نہیں حسین نہیں، پوری رات آج والی حسین مدینے کے ایک ایک دروازے پہ گئے. ایک دروازے پہ وہ چل کے حسین گئے. دروازے پہ دستک دے کے حسین کہتے تھے فلاں ابن فلاں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. حسین چاہتے تھے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں خبر ہی نہیں تھی. ہمیں حسین کہتے تو ہم ساتھ چلتے. رسول کا بیٹا تو آدھی رات کو مدینہ چھوڑ کے چلا گیا. ایک ایک دروازے پہ گئے، دستک دیتے، آواز دے کے گئے فلاں ابن فلاں میں حسین ابن علی تیرے دروازے پہ اتمام حجت کے لیے میں دین الہیہ کی خاطر مدینہ چھوڑ رہا ہوں. پھر دستک دیتے، پھر دستک دیتے. جب کوئی صحابی دروازہ نہ کھولتا، جو اگلا جملہ حسین کہتے وہ تمہارے آج کی رات رونے والا ہے. حسین روتے ہوئے اپنی ابا کو کاندھے میں ڈالتے، ایک بار بند دروازہ دے کہتے نہ کھول، لیکن اتنا بتا دوں میں اکیلا نہیں جا رہا، علی کی بیٹی کے بھی ساتھ. میں اکیلا نہیں جا رہا، رسول کی بیٹی کے ساتھ. ایک ایک دروازے پہ گئے، کسی نے دروازہ نہ کھولا. آرام کرتی رہی صحابہ کی بیٹیاں، سامان باندھتی رہی علی کی بیٹیاں. بستروں پہ سو رہے تھے مدینے کے لوگ. تڑپ رہا تھا ماں کی گود میں اصغر. سیدہ کی حویلی میں کوہرام بپا تھا. 40 دروازوں کو تالے لگ رہے تھے. خود دروازوں کا مالک پوری رات مدینے کے ایک ایک صحابی کے گھر سے ہوتے 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 حسین آ گئے. صبح تہجد سے پہلے کتابیں کہتی ہیں قبر رسول پہ، قبر رسول پہ حسین بیٹھے. جیسے شاگرد استاد کے سامنے زانو ٹیکتا ہے، ویسے ٹیکے حسین کا نانا یزید سے کس نے کہہ دیا کہ تیرا بیٹا کوئی نہیں؟ اس نے یہ سوچ کے شریعت پہ حملہ کیا ہے کہ اگلا نبی آنا کوئی نہیں. نانا تیرا بیٹا کوئی نہیں؟ نانا میں انا من الحسین کے قرضے اتارنے جا رہا ہوں. نانا جو کام نبیوں نے نہیں کیا وہ میں کرنے لگا ہوں. قبر محمد سے آواز حسین کہاں جا رہا ہے؟ حسین کو کہتے نانا شہر چھوڑنے لگا ہوں. اتنا جملہ کہنا تھا. قبر رسول سے آواز آئی حسین شہر چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟
जो गरीब ने जुमले कहे, हुसैन रो के कहते नाना तेरे जाने के बाद शरीफों के घरों को आग लग जाती है। जिसने नहीं मातम किया, हुसैन रो कहते नाना तेरे जाने के बाद शरीफों के जनाजे पे तीर चलते हैं। नाना तेरे जाने के बाद शरीफों की बेटियां पहलू पे हाथ रख के चली जाती है। नाना तेरा मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। नाना हुसैन तेरा शहर छोड़ के जा रहा है। कब्र रसूल से आवाज आई कहाँ जाएगा ज़हरा का लाल? रोकदा कहीं जंगल में जाके अपना शहर बनाऊंगा। रसूल की आवाज आई हुसैन मैंने यसरफ को मदीने में बदला, मुझसे पूछ मेरी कीमत क्या लगी है? मेरे पास हमजा का रोक था, अबू तालिब की ताकत थी, अली की तलवार थी, खदीजा की दौलत थी, तेरी माँ ज़हरा की दुआएं थी, हम सब ने मेहनत की है तो हमने यसरफ को मदीना किया। हुसैन रो कहते हैं नाना तूने मुझे गरीब समझा है, मेरे पास भी बहुत कुछ है। मेरे पास अब्बास के बाजू है, मेरे पास अकबर का कलेजा है, मेरे पास असगर की कमसनी है, मेरे पास सकीना के दौर है, मेरे पास ज़ैनब की चादर है। नाना मैं वादा करता हूँ मैं इतना खूबसूरत शहर बनाऊंगा तो हर शबे जुमा 1.25 लाख नबी लेके मेरे शहर ना आए, मुझे हुसैन ना कहे। ना परेशान हो नाना, नाना मैं हुसैन अपना शहर बनूं। जुदाई पड़ेंगे बहनों भाई की भाई नहीं, मुझे सिर्फ बेटे का नाम से विदा सुना। नाना मेरा वादा तेरा दीन बचा के आऊं। कब्र रसूल से आवाज आई हुसैन मिशन बड़ा मुश्किल। इतना कहना था हुसैन ने कहा नाना कीमती चीज बचाने के लिए कुर्बानी कीमती देनी पड़ती है। नाना मैं बहुत कीमती कुर्बानियां लेके जा रहा हूँ। आवाज आई हुसैन कुर्बानियां सुना। हुसैन की आवाज नाना एक बार कब्र से उठिए, मैंने 40 दरवाजों को ताले लगाए तेरा दीन बचाने के लिए। कब्र रसूल से आवाज आई हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, नाना माँ की शक्ल वाली बेटी मदीने की गलियों में रोती छोड़ के जा रहा हूँ। हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, नाना परेशान ना हो मैं मुस्लिम का जनाजा देखूंगा। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा, नाना मेरी तैयारी मुकम्मल है, नाना मैं मक्के में एहराम तोड़ दूंगा। हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, सर से अमामा उतार के कब्र रसूल की पाइंती पे रखा, हाथ बांध के नाना तू परेशान ना हो, नाना 10 मुहर्रम को मैं इतना कीमती सामान दूंगा, नाना मैं अकबर का जिगर दूंगा, मैं अब्बास के बाजू दूंगा, मैं कासिम की लाश के टुकड़े चुनूंगा, मैं ओनो मोहम्मद के जनाजे उठाऊंगा। नाना मेरे घर से मेहमान जाएंगे, नाना मेरे घर के नादान जाएंगे, नाना मैं सही जैसे दोस्त दूंगा। कब्र मोहम्मद से आवाज आई हुसैन अगर दीन फिर भी न बचा, रोक दे नाना तू ना घबरा, सर सईदे में रखूंगा मैं, उठाएगा मेरा कातिल। आवाज आई तेरे सर के बाद भी दीन न बचा, अब जिस बंदे ने गलियों में रोना है हुसैन दामन झाड़ के उठे, रोक दे जो दे सकता था वो दे दिया, अब तू बोल तेरे दीन को क्या चाहिए। अभी नबी की कब्र से आवाज नहीं आई या सैयदों की हवेली से